بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ سامعین محترم، اللہ کی مقدس کتاب مجھے آپ کو بتا دی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک ملت واحدہ کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف سعودی عرب ہے جو مسلمانوں کی عظیم ترین شہر ہے، جہاں مکہ اور مدینہ ہے۔ دنیا کا بڑا میوزک فیسٹیول ریاض میں شروع ہو رہا ہے، سعودی عرب کے شہر میں 2023 میں، اور دنیا بڑے میوزک فیسٹیول میں ناچ گانے ہیں۔ مانا کہ سعودی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے پلان تھا ہمارا، اور مانا کہ پہلے سے پلان تھا، لیکن اس موقع پر اگر کیا ہی اچھا ہوتا ہے اس کام کو بند کر دیا جاتا۔ ایک دیوار کا اس پار ہے جو غزہ ہے، دیوار کے اس پار سعودیہ میں میوزک فیسٹیول چل رہا ہے، اور اسی دیوار کے اس پار آپ آ جائیں تو پاکستان کے بڑے شہر لاہور کے اندر سرکاری سطح پر پنجاب گورنمنٹ کی آشیرواد میں ان کے زیر انتظام بھی ایک میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے، اور اس کا نام بھی لاہور ہے رکھا ہوا ہے۔ سامعین محترم، گانوں کا شیڈول ہے، پنجاب گورنمنٹ کروا رہی ہے۔ مانا کی خوشیاں ہیں، لیکن ایک طرف لاشیں ہیں اور ایک طرف تھرکتے ہوئے جسم ہے۔ ایک طرف معصوم بچے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ سارے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا غزہ کے اس بچے کا کہ جس کی ٹانگ کا آپریشن ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر کو درد کا انجیکشن دینے کے لیے انجیکشن اس کے پاس نہیں ہے تاکہ اس کو درد کا انجیکشن دے اور پھر اس کے بعد اس کی ٹانگ کا آپریشن کر سکے۔ کیا دکھ ہے، کیا کرب ہے، کیا اذیتناک معاملہ ہے۔ بالکل کربلا کی داستان دہرائی جا رہی ہے، اور بچہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں اور آپ ایسا کریں کہ میرا آپریشن کر ڈالیں۔ درد کا انجیکشن اس کے پاس نہیں ہے، اور بچہ کہہ رہا ہے آپ آپریشن شروع کریں، میں اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھتا ہوں۔ ایک امت کا یہ بچہ ہے کہ جس کے پاس درد کے لیے انجیکشن لگانے کے پیسے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اور نہ درد کا انجیکشن ہے۔ ایک امت کے یہ لوگ ہیں کہ ریاض میں دنیا کا بڑا فیسٹیول ہو رہا ہے، اور ایک امت کے یہ لوگ ہیں اسلامی دنیا کی ایٹمی پاور ملک جس کو اتنے کچھ میزائل اور بم جس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور غزہ کے لوگ ہمارا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک طرف یہ بچہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اپنا آپریشن کراتا ہے، ایک طرف لاہور ہے کے نام سے فیسٹیول چل رہا ہے۔ ایک طرف خوشیاں ہیں دوستو، اور ایک طرف لاشیں ہیں۔ معصوم بچوں کے چہرے دیکھیں، ان کے جسم کا حصہ دیکھیں، کٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو کس طرح اٹھا رہی ہیں۔ مانا اور پھر نامناسب وقت، نامناسب کام، قابل مذمت کام، شرمناک کام میں، اور یقیناً آپ سب ہم اس بھرپور قسم کی اس کام کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں اپنی کم از کم گورنمنٹ سے کہ اس موقع پر جب غزہ لہولہان ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں ہیں، عورتوں کی لاشیں ہیں، بڑوں کی لاشیں ہیں، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ موبائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے۔ ان حالات میں امت کا ایک طبقہ اس اذیت میں ہے، جبکہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، کلمہ حق بلند کرنے کا وقت ہو چکا ہے، تلوار اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، اور جو اتنا کچھ ساز و سامان مالک نے ہمیں دے رکھا وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ چیزیں اپنے ہی منہ پہ دے مارنی چاہیے۔ اور وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں فیسٹیول ہو رہے ہیں۔ یہ انتہائی اذیتناک کام ہے۔ ایک گھر میں لاش پڑی ہے اور دوسرے گھر کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یقیناً میرے دوستو یہ بہت شرمناک، اللہ کی بارگاہ میں حضور کی اس امت کو جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ آپ یقین کریں جو غزہ کی اس وقت صورتحال ہے نا، اگر اس وقت یہ امت نہیں کھڑی ہوتی، یہ کب کھڑی ہوگی؟ یہ جہاد کی بات آج نہیں کرتے، یہ کب کریں گے؟ یہ آج نہیں لڑیں گے، یہ کب لڑیں گے؟ اور یقین کریں وہ امام نے کہا جتنے دیر سے اٹھو گے نا حق کے لیے تو اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ یقیناً دوستو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی بڑی مشکل ہے۔ جو سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، جو چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حشر کے میدان میں ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں یہ معصوم فلسطینی بچے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا شکوہ لے کے کھڑے ہوں گے، تو بتائیے پھر ہماری نمازیں، پھر ہمارے روزے،
پھر ہماری قرآن کی قرات، ہماری تلاوت، خدمت خلق، یہ کس کام کا ہے؟ ایک طرف معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، مائیں بچوں کو دفنا رہی ہیں، نہ دفنانے کے ان کے پاس پیسہ ہے، نہ کفن ہے، نہ دوائی ہے، نہ میڈیسن ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ درد دل بیان کر سکتے ہیں، امت کوئی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہیں؟ اور اصل جن لوگوں کے پاس امام اقتدار ہے وہ یہ پوری امت کے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ سوشل میڈیا واحد طاقت ہے جس نے اس وقت اسرائیل کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اٹھیے، لڑیے، آواز بلند کیجئے، کلمہ حق بلند کیجئے، تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، آواز کی صورت میں۔ ایمان کا آخری درجہ دل میں برا جاننا، ہاتھ اور زبان یہ دو ایمان کے پہلے درجے ہیں۔ آپ کم از کم اس درجے میں تو کھڑے ہوئیے، ہاتھ بلند کیجئے، آواز بلند کیجئے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ اس وقت ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور انہیں ہماری مدد کی آج بہت ضرورت ہے، ورنہ دوستو یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ آج ہم تک بھی آئے گی۔ اسرائیل ایک ناجائز، ایک ناپاک ریاست ہے، تمام طاغوت کے پیروکار ایک طرف کھڑے ہیں، تمام حسین کے پیروکار بالکل چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔